الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا چلا ہمیں صراط راستے مستقیم جو سیدھا ہے۔ بہت سمپل سا ترجمہ ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ایک دیکھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ اور فرض ہو، سنتیں ہوں، نوافل ہو، یہ ساری صورتوں کی سردار صورت، اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بار بار کہتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آئیے اس کی مثال کچھ ایسے لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زبانوں میں، اپنے معاشرے کے مطابق اس کو ہم سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو جیسا کہ ایک بچہ آ کے التجا کرتا ہے یا اپنے ٹیچر سے بار بار کہے گا، ٹیچر یہ سوال سمجھا دیں، یہ بہت مشکل ہے، یہ سوال سمجھا دیں، یہ بہت مشکل ہے۔ تو جب ٹیچر اس کو سوال سمجھانے لگے، بچہ قابو نہ آئے، باہر چلا جائے، ادھر چلا جائے، ادھر چلا جائے، اور تھوڑی دیر بعد پھر بچہ آ کے کہے مجھے وہ والا ہی سوال سمجھا دیں۔ آپ خود سوچیں، ٹیچر اس بچے کی کیا ویلیو سمجھیں گے کہ جب اس نے مجھے کہا تو میں نے اس کو سمجھانے لگا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، تو اس نے سمجھا نہیں۔ اب فرض کیا کہ اگر ہم پہلے تو کرتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اللہ بندے کو ہدایت دیتا ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے۔ ہم نے دعا مانگ لی، جب اللہ نے قرآن آپ کو دے دیا کہ اس میں ہدایت ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا، سنت پہ چلنا، اس پہ فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے، لیکن انسان بالکل اس بچے کی طرح پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ وہ ہدایت لیتا نہیں ہے، پہلے مانگتا تو ہے۔ ہم اگر نماز میں یہ پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہدایت لیتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم سیدھا راستہ اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے سیدھا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ کیا ہماری نمازیں ٹھیک ہیں؟ کیا ہمارے پردے ٹھیک ہیں؟ کیا ہم حقوق اللہ میں پورے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد میں پورے ہیں؟ کیا ہم نے آج تک کسی کی دل آزاری تو نہیں کی؟ ہمارے سینے میں بغض تو نہیں ہے؟ ہمارے دل میں حسد تو نہیں ہے؟ ہمارے دماغوں میں فتور تو نہیں ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس تو نہیں گئی؟ اگر یہ ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں تو ہم سیدھا راستہ مانگ ہی نہیں رہے دل سے۔ تو سیدھا راستہ کب مانگیں گے؟ سیدھے راستے پہ کب چلیں گے؟ جب ہم کوشش کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے،
نبی کی مخالفت سے بچنے کی کوشش کریں گے، نہیں کرنی نبی کی مخالفت۔ سیدھا راستہ وہ ہوگا۔ ایک ہی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے، آپ نے اگر ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی پوری کرنی۔ آپ کیا کرو گے، پوری پرہیز کرو گے تو آپ کی جو صحت ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی، یعنی آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو بندہ اپنے آپ کو صحت مند بنانے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل اس لیے کرے گا کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ فرض کیا مجھے ڈاکٹر نے بادی اشیاء منع کی ہیں، گرم اشیاء منع کی ہیں، تیز چٹپٹی مسالے والی، تو میری صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ پہنچ گئے وہاں پہ، آپ نے فیس ادا کر لی، جب آپ نے دوائی لے لی، اب آپ کو پتا ہے کہ پرہیز کے ساتھ میں نے ٹھیک ہونا ہے، تو وہاں ایک دنیاوی معاملے میں آپ کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے، خدشہ ہوتا ہے، خطرات ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میری جان بچ جائے، میں فوراً اپنے آپ کو، چاہے میں وہ ابلی سبزیاں کھاؤں، چاہے میں جس طرح کا مرضی نمک کے بغیر سالن کھاؤں، میرا بی پی نہ ہائی ہو جائے، میرا فلاں، ٹینشن کے ساتھ آپ اتنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں گے۔ لیکن دینی معاملات میں کیوں نہیں پتہ چل رہا ہماری روح بیمار ہو گئی ہے، ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرہیزیں کیا ہیں؟ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، جی چلنا ہے، ہم مانگتے ہیں سیدھا راستہ، نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، ہر بندے کا دل ہے میری اولاد سیدھے راستے پہ ہو، میرا خاوند سیدھے راستے پہ ہو، تو میرے عزیز و اقارب سیدھے راستے پہ ہوں، لیکن خود سیدھا راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ کیا آپ کی دعائیں صرف آپ کے لب تو نہیں ہل رہے، کبھی آپ کا دل بھی ہلا ہے؟ اگر آپ کا دل ہلے تو عرش بھی ہل جاتا ہے۔ کیوں نہیں مانگا سیدھا راستہ؟ تو اگر مانگا ہے، آج اس بات کو ہم کھول لیں گے کہ اگر سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لے کے تو پھر پرہیز کرتے ہیں، تو پھر اگر سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں تو پھر سیدھا راستہ دینے والے کی بات مانیں۔ کیسے دیتا ہے سیدھا راستہ؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچا دیتا ہے، یہ راستہ حق کی معرفت کرتا ہے، اس پر عمل کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، اور اللہ رب العزت کے بغیر کوئی بھی وہ راستہ نہیں دکھا سکتا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھولا، جس پر چلنے کی دعوت رسولوں نے دی، جس پر اس کے نیک بندے چلتے ہیں، اور ہمیں اس کی رضا اور جنت تک لے جایا جا سکتا ہے۔ سیدھے راستے کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے دیا۔ ڈھیر نبی آئے، کیا کرنے کے لیے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ اور امت محمدیہ کو گائیڈ کس نے کیا سیدھے راستے کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے علم دیا۔ اچھا، اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا حال تھا عربوں کا؟ حرام کھاتے تھے، حرام کرتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا سیدھا راستہ کیا ہے۔ حق کوئی حقوق نہیں تھا، عورتوں کا نہیں تھا، شادی شدہ کا نہیں تھا، کنواریوں کا نہیں تھا، جبرن نکاح کیا جاتا تھا، سب کچھ، بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن سب اندھیروں کو مٹا کر، ظلمتوں کو مٹا کر جو علم روشنی کا نور لے کے آیا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ انسان پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، خشوع کے ساتھ کرے، خضوع کے ساتھ کرے، ضرورت مند کر کے سمجھ کے اپنے آپ کو کرے، محتاج بن کے اللہ کے سامنے، قیدی بن کے ہاتھ جوڑ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم دل سے پڑھے۔ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کتنے لوگوں نے دل سے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اگر سچ کڑوا ہے لیکن اکثریت میں منہ سے بول نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ذہن کاموں کی طرف جا رہا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے اور کچھ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اس کے بعد ذہن ڈراموں کی طرف جا رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں سیدھا راستہ، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے۔ تو نماز میں نمازی بنو، سیدھے راستے کی صرف ہونٹ نہیں ہلاؤ، دماغ ہلاؤ، سیدھا راستہ مانگنے آئی ہوں، مصلی پہ کھڑی ہوں، رب سے ناطہ تو جوڑو، بلکہ یہ نہ ہو کہ جوڑنے کے بجائے ناطہ توڑ لو۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تھام لے گا، وہی سیدھے راستے کی طرف جائے گا، ہدایت پائے گا۔ صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بات ہوتی ہے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، نہیں، لگنا وہی ہے جہاں نبی نے حکم دیے، جہاں نبی اور نبی کے صحابہ لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے تھے اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اے میرے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور میرے نفس کو برائی سے بچا لے۔ تو اللہ سے دعا کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، اللہ ہمارے دلی شوق، ہمارے جذبوں کی دوڑ ہماری آپ کے ہاتھ میں، اللہ ہماری رہنمائی کر دے۔ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں ہوگی جب تک تو نہ سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح دی ہے، صراط مستقیم کے دونوں جانب دو گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک پکارنے والا اس رستے کے سرے پر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا پکارنے والا اوپر سے پکار رہا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ دار السلام جنت کی طرف بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ تو دروازے پر جو صراط مستقیم کی دونوں جانب ہے وہ حدود اللہ ہیں، تو کوئی شخص جب تک پردہ کھول نہ دیا جائے حدود اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے پکارنے والا اس کے رب کا آواز ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کیا مانگتے ہیں دعا؟ سیدھا راستہ۔ تو سیدھے راستے کے لیے کیا ساری وضاحت تھی کہ ہم نے صرف ہونٹ نہیں ہلانے، دل سے اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ساری دو عورتیں مل کے بیٹھ جائیں نا، سارے جہان کی غیبتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر کے تو اٹھتے ہوئے کہہ دی چھوڑو ہمیں کیا ضرورت کسی کی بات کرنے کی، کر بھی لی، اور پھر اٹھتے وقت یہ کہہ دیا ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے کی۔ تو ہم سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں تو سیدھا راستہ ایسے نہیں ملے گا کہ ہم ایک دفعہ سارا کچھ کر لیں اور پھر کہیں کہ نہیں میں تو مانگتی ہوں سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔
اگر آپ کی خواہش جو ہے وہ نبی کی مخالفت کے مطابق، نبی کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی خواہش نبی کی مخالفت کر رہی ہے، تو اپنی خواہش کو روک لیں۔ ومن خاف، جو کوئی ڈر گیا، مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشوں کو روک لیا، اس کے لیے اللہ پاک نے جنت میں ٹھکانہ رکھا ہو۔ کوئی ایسا من کر رہا ہے جو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اچھا، اکثر ایسے ہوتا ہے، اب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو پتہ ہے کیا کہیں گے، میوزک گناہ ہے نا، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پرہیز نہیں کر سکتے۔ ہمارے موبائلوں کے اندر اور کچھ نہیں، ریلز میں ہیں اور سٹیٹس میں ہیں تھوڑے تھوڑے، یہ شیطان کے وار ہیں۔ بتائیں، ایک دیوار کو تھوڑے سے توڑنا شروع کر دے، ٹائم تو لگے گا لیکن آخر کار ٹوٹ تو جاتی ہے۔ تو شیطان وار کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو ریلز کے ذریعے کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے فکروں کے ذریعے کر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سامنے آ رہا ہے میوزک، تو جو گانا آپ نے زندگی بھر نہیں سنا تو آپ کو اس کا ٹکڑا مل جاتا ہے، اس کا سرا مل جاتا ہے، پتہ تو آپ کو بھی چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گانا ہے، یہ کہیں سے آیا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آپ کو قرآن کی آیت کبھی بھی آپ کو اس طرح ذہن میں نہیں آئے گی ایک دفعہ سن کے، لیکن گانے کا فکر آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ تو جو نوجوان بچیاں ہیں ان کے مائنڈ میں یہ باتیں بہت کم آتی ہیں، لیکن اگر کانوں میں پڑ جائے تو زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہی باتیں دوبارہ ذہنوں میں آ جائیں گی کہ کسی نے یہ بات کہی تھی۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہیں، اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، فرض کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ سٹیٹس اچھا نہیں لگاتا، بہت ہی کم ہے، غلطی سے نہ اوپن ہو جائے، ورنہ ہاتھ کوئی نہیں اوپن کرتے، اس وجہ سے کہ اگلا شیطان کے جو ہے وہ آیا ہوا ہے چنگل میں، شیطان نے اس کو پھنسایا ہوا ہے، لیکن ہم بھی ساتھ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان سے بچیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ بڑا گناہ ہے، ہم بڑے گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے گناہ سے بچیں گے تو بڑے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر چھوٹے گناہ کرنے کے ہم عادی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں بڑا گناہ کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کے سر پہ پہاڑ گر جائے، اتنا مشکل ہوتا ہے گناہ کرنا۔ اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہوتا ہے، فاسق کے لیے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے تو اس کو ہٹانا آسان ہے، یعنی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے، آپ گانوں سے پرہیز کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کہ ہم اب فرض کیا کسی بندے سے کہیں بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے مانگ سیدھی نکالنا، ٹیڑھی نہ نکالیں، دیکھیں اب سنت ہے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ سیدھی مانگ نکالیں تو کہیں گے اتنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا؟ لیکن محبت تو اتنے سے بھی ظاہر ہو جائے گی کہ آپ محبت کرتے ہیں نبی سے، کیا پتا آپ کو وہ اتنی سی محبت جنت میں لے جائے کہ آپ وہ کام ویسے بھی کرتے ہیں لیکن آپ نبی کی نام سن کے کہ میرے نبی ایسا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، صحابیہ کافی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کہیں جا رہے ہوتے نا اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد بھی، تو ایک دم سے رکتے، اترتے، اتر کے 2 منٹ سٹے کرتے، اور باقی صحابہ پوچھتے یہاں کوئی وجہ تو نہیں تھی؟ کہتے ہم نے نبی کے ساتھ سفر کیا تھا تو اس جگہ میں میرے نبی نے بریک لگائی تھی، رکے تھے سفر میں، اگر پانی پیا تھا تو وہیں سے پانی پیتے تھے، تو کیا ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ رکے وہاں پہ؟ لیکن نہیں ضروری تھا، ان کے دلوں میں ایک محبت تھی، چاہت تھی، جو ان کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں،
چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں کہ ہمارے کھانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بیٹھتے، دایاں ہاتھ استعمال کرتے، اپنے سامنے سے کھاتے، پانی پیتے، 3 سانسوں کے اندر پانی پیتے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب ہم سوچیں نا کہ ہم نے اوپر والی سیڑھی پہ جانا ہے، تو آپ قطعاً نہ یہ سوچیں کہ میں باقی ساری سیڑھیاں چھوڑ کے تو میں ڈائریکٹ اوپر جاؤں گی، آپ کو سفر وہ طے کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں، ہم اچھے مومن بن جائیں، تو آئیے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے سفر شروع کرتے ہیں کہ ہم جنت کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے باتوں سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ چیز کسی کو تکلیف دے رہی ہے، آپ پتھر ہٹا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے باتوں سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو ہم نے بہت حقیر سمجھ لیا۔ ہم اچھا بھلا بھی ہنس رہے ہوں نا، مسکرا رہے ہوں، تو کسی کو دیکھ کے تو منہ سا بن جاتا ہے، کیوں بنا ہے یہ نہیں پتا۔ تو اسپیشلی اپنے مومن بھائی کو دیکھ کے، بہن کو دیکھ کے صدقہ کریں، اسمائل دے دیں، مسکراہٹ لے آئیں چہرے پہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمانوں کی ہم خدمت جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن مہمان کو سیاف کرنے تک بھی ہمارے فیس پہ اسمائل نہیں آتی۔ کیا وہ آپ کے پھل کھانے آیا تھا، آپ کی چائے پینے آیا تھا، یا آپ کے بسکٹ لینے آیا تھا؟ وہ تو دور سے سفر کر کے صرف اور صرف آپ کو ملنے آیا تھا۔ تو آج اس کا استقبال اور اس کو سیاف جو ہے وہ آپ اسمائل سے کریں، تو وہ آپ کا چہرہ ہمیشہ یاد رکھے گا، ٹیبل پہ پڑی چیزیں بھول جائے گا۔ تو اگر ٹیبل پہ چیزیں رکھیں گی اور اپنا فیس یوں بنائیں گی، تو پھر اس کو صرف وہ فیس یاد رہے گا، باقی کچھ بھی نہیں یاد رہے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں آج سے اپنے نوافل بڑھا لوں تو میں کہوں گی میں صراط مستقیم پہ چلنے لگ گئی۔ نہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو درست کرنا کیسے شروع کر دیں۔ ہر روز میرے اندر خامیاں نکل آتی ہیں اور میں نقص نکل آتا ہے، ہر روز آپ اپنے آپ کو تراشنا شروع کر دیں۔ میرا ہمسایوں اگر فرض کیا ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، ہم درس سن رہے ہیں، اگر ہمارے ہمسائے سے کوئی پوچھ لے کہ وہ کیسا ہے، تو وہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ کیا آپ کے حق میں وہ اچھے جملے کہے گا؟ آپ اچھی مسلمان ہیں۔ کیا آپ کے گھر آنے والے کام کرنے والے افراد آپ کے بارے میں اچھا کمنٹس دیں گے؟ کوئی مستری لگا ہے، کوئی کوڑا اٹھاتا ہے، کوئی صفائی کرتا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، مطلب کوئی دودھی ہے، یا کوئی جو بھی آپ کے ساتھ لنک میں ہے، آپ وہ لوگ آپ کو کیسا پائیں گے؟ کیا سوچیں گے کہ آپ کیسے ہیں؟ اگر وہ سارے آپ کے بارے میں اچھے کمنٹس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا بھی دل دکھایا ہے تو آئیے آج ہی اپنی اصلاح کر لیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اب آ جائیں اپنی فیملی کی طرف۔ یہاں بیٹھ کے کیا آپ کا خاوند آپ کے بارے میں کہے گا کہ میں بہت خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے بہت اچھی بیوی مل گئی؟ اگر تو وہ کہہ رہا ہے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے آپ اچھی مومنہ عورت ہیں۔ اور اگر آپ ساری زندگی اس کو رلایا ہے، وہ آپ سے تنگ ہے اور بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے، تو آئیے آج ہی اس عمل سے توبہ کر لیں۔ اپنے خاوند کو کہ اتنی سی خدمت کر دے کہ وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ اپنی اسی طرح ایک نظر ڈالیے اپنی بھابھیوں کی طرف، کیا میں ان نندوں میں سے نہیں ہوں کہ جنہوں نے اس کو ستایا ہوا ہے؟ اگر کوئی غلطی شلطی ہوگی آج ہی اپنی اصلاح کر لیں۔ تو آئیے دیکھیے ایک نظر اپنی دیورانی جیٹھانی کی طرف، کبھی کوئی میرے سے ہارٹ تو کوئی نہیں ہوئی۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پڑھ لیں، ہم صرف نماز پڑھ لیں تو ہمارے جو ہیں وہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ بہنوں، یہ صراط مستقیم یہ ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے ہیں۔
کوئی پوچھ لے میری دیورانی سے، کوئی پوچھ لے میری جٹھانی سے، کوئی پوچھ لے میری بھابھی سے، کوئی پوچھ لے میری نند سے میں کیسی ہوں۔ اگر کوئی سارا ہی میرے بارے میں کوئی اچھا کہہ رہے ہیں، نہیں انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، نہیں، تو اس کا مطلب ہے میں واقعی اچھی ہوں۔ اور اگر آپ کسی من پسند بندے کے ساتھ اچھے ہیں کہ آپ کو وہ بندہ پسند ہے، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے ہیں، باقی کسی کے لیے اچھے نہیں، یا آپ اپنی ماں کے لیے صرف اچھے ہیں، باقیوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہم نے اس نبی کے سنت پہ چلنا ہے جو پورے جہان کے لیے اچھا بن کے ہے۔ تو وقت تو کافی زیادہ جو ہے وہ اسی بات پہ لگ گیا، لیکن سکون تو زندگی میں تب ہے کہ آج یہی بیٹھے بیٹھے جو غلطی ہو گئی ہے اپنی اصلاح کریں، صراط مستقیم کو تلاش کریں، اپنے اندر کو خامیاں تلاش کریں۔ اصل میں مسئلہ ہے اصلاح اس لیے نہیں ہوتی، اپنا تو یاد ہی نہیں رہتا، دوسرے کی خامی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، فلاں کیسی ہے، فلاں کس سے بات کرتی ہے، فلاں کا کیا ادھر لین دین ہے، اس کی پیچھے چل چل کے اپنے آپ کو تو بھول گئے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ میں کس کے لیے، اچھا آپ اپنی اولاد کے لیے اچھی ہیں، آپ ماں ہیں، تو یہ نہ سوچیں، آپ باقیوں کے لیے بھی سوچیں۔ اپنے گھر میں جو ہے اپنے مجبوری ہے، آپ نے ان کو کھانا پانے دانا سب کچھ دینا ہے، لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ اب آپ نے کبھی دیکھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ کبھی آج تک کسی صحابی نے کسی کے بارے میں کہا کہ اس کا فلاں کے ساتھ تعلق نہیں ٹھیک ہوگا؟ تو ایک اچھا مسلمان کا یہ رویہ ہوتا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ میں تو اچھا کرتی ہوں اگلا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کسی نے پوچھا میں رشتہ داروں سے اچھا کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے منہ میں خاک، اگر تو برابر کا ہو جائے پھر فرق کیا ہے؟ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا نہیں چلتا تو اس نے اپنی آخرت کا جواب دینا ہے۔ آپ اچھے بن کے چلو، کیونکہ اس کو تلاش نہیں ہے سیدھے راستے کی، آپ مانگ رہے ہیں، وہ نہیں مانگ رہا، آپ مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے خود محنت کر رہے ہیں نا، خود توجہ دے رہے ہیں، پھر چھوڑیے اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں، وہ برا بھلا کہے، وہ جو کہے۔ ڈھیر ساری ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی پاکستان میں رہتی ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہوں، ڈھیر ساری ایسی مثالیں ہیں، برا کر کے بھی دیکھا، لیکن رسپانس اچھا ملے تو دوبارہ اگلا شرمندہ ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ تو خود اچھے رہیں تو اللہ پاک اس اچھا بننے کے صدقے صراط مستقیم پہ بھی چلائے گا اور اگلے کا دل بھی نرم کر دے گا۔ آزما کے دیکھ لیں۔ آج موت آ جائے، جہاں جہاں بیٹھی ہیں، جہاں بھی آپ سن رہی ہیں، کوئی آن لائن سن رہا ہے، کوئی ریکارڈنگ پہ سن رہا ہے، کوئی پاکستان میں سن رہا ہے، کوئی باہر سن رہا ہے، جہاں بھی آپ بیٹھی ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ابھی میری موت آ جاتی ہے، تو سوچئے کون کون کہے گا کہ بہت اچھی تھی؟ کون کون کہے گا؟ اور اگر کہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی تھی تو حقوق العباد میں آپ اپنا حق ادا کر گئی، تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا صراط مستقیم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز اور قرآن کا اہتمام کریں، کیونکہ میں نے زیادہ عبادت پہ توجہ نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مومن مسلمان بننے کے لیے عبادت تو ضروری ہے، عبادت تو ہر مذہب میں ہے، طریقے اپنے اپنے ہیں، لیکن توجہ کس بات پہ نہیں دیتے؟ ایک نمازی بندہ، ایک قرآن پڑھنے والا بندہ، ایک قرآن سمجھنے والا بندہ اتنی طرح ہارٹ کرتے ہیں، بیویوں کو مولوی ہارٹ کرتے ہیں، اور جو پڑھی لکھی باجیاں ہیں وہ دوسروں کو جملوں سے ہارٹ کرتی ہیں، اور خود چاہے قرآن پڑھ رہی ہوں، تو کسی کے دل دکھانے سے، کسی کو پریشان کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے، بغض کرنے سے یہ صراط مستقیم نہیں ہوتا۔ عبادات کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی صاف کریں، جملے اچھے بولیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں،
اپنے جو ہے ایسے جملے بولے کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو جس سے محبت ہو اس کو واضح بتا دیا کرو کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی آپ کو چاہنے لگ جائے. تو میں یہ بات کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آپ ساری سننے والی، مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. میں اس لیے بغیر مطلب ہے کہ کوئی ایسی دوسری تفسیروں کی طرف جاؤں، میں ایسے جملے بولتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم اسلام کو سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہدایت کا راستہ مانگنے والے ہیں، اللہ سے دعا کرنے والے ہیں. میں نے کتنی ہی ایسی خواتین دیکھی ہیں کلاسیں لے کے جو اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں چلاتی اور گھروں والے تانے دیتے ہیں، یہ کلاس لیتی ہو، یہ سکھاتی ہے تمہاری باجی، تمہیں تو بولنے کا پتہ نہیں، شوہر کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کا پتہ نہیں، بچے سنبھالنے کا پتہ نہیں. تو اپنے ساتھ ساتھ باجی کو بھی سننی پڑتی. تو فائدہ اس بات میں ہے کہ اللہ سے ڈریں اور ہم مانگتے ہیں صراط مستقیم اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کریں. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.